آغاز ہے رب کریم کے بابرکت نام سے اور نبی مکرم پر کروڑوں درود و سلام سے۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام کلیم اظہر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈسکور ود کلیم۔ دوستو آج ہم بہت ہی اہم اور گلوبل موضوع پر بات کرنے والے ہیں، ٹیرفز، یعنی وہ ٹیکس جو ایک ملک دوسرے ملک سے آنے والی چیزوں پر لگاتا ہے۔ پچھلے کچھ سالوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے یہ ٹیرفز گلوبل ٹریڈ کے نقشے کو بدل رہے ہیں، اور اس میں سب سے بڑا رول کن دو ممالک کا ہے؟ جی ہاں، آپ نے صحیح پہچانا، یونائٹڈ اسٹیٹس اور چائنا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ٹیرف کی تاریخ سے لے کر آج کی تازہ ترین صورتحال تک کا جائزہ لیں گے، لیکن ہمارا خاص فوکس رہے گا یو ایس اے اور چائنا کے درمیان جو ٹریڈ وار چلی آ رہی ہے، اور ابھی حال ہی میں جو اس میں ایک نیا موڑ آیا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے ان دو بڑی اقتصادی قوتوں کے فیصلے پوری دنیا کی تجارت اور معیشت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ دوستو ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ ٹیرف لگانے کا مقصد ہوتا کیا ہے، کس نے فائدہ اٹھایا اور کس کو نقصان ہوا، اور اب جب یو ایس اے اور چائنا نے کچھ ٹیرفز کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو اس کا گلوبل اکانومی پر کیا اثر ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ بھی گلوبل ٹریڈ اور ٹیرفز کے اس دلچسپ کھیل کو سمجھنا چاہتے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یو ایس اے اور چائنا کے ہر قدم سے دنیا پر کیا فرق پڑتا ہے، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ چلے پھر شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ٹیرفز کی یہ دنیا ہمیں کہاں لے کر جاتی ہے۔ دوستو جب ہم ٹیرف کی بات کرتے ہیں تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس کا سفر کتنا پرانا ہے۔ یہ صرف آج کل کی بات نہیں ہے۔ اگر ہم تاریخ کے جھروکوں سے جھانک کر دیکھیں تو ٹیرف کا کانسیپٹ ہمیں قدیم تہذیبوں میں بھی ملتا ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلی جو ڈاکومنٹڈ ٹیرف پالیسیز دیکھی گئی تھیں وہ میسوپوٹیمیا یعنی آج کے عراق اور قدیم چائنا میں تھی۔ لیکن اگر ایک باقاعدہ اور سٹرکچر ٹیرف سسٹم کی بات کی جائے تو اس کا آغاز یورپ میں تقریباً 14ویں اور 15ویں صدی میں ہوا۔ اس وقت یورپ میں جو نیشن سٹیٹس بن رہی تھیں وہ اپنی تجارت کو کنٹرول کرنا چاہتے تھے، اور ٹیرف اس کا ایک اہم ذریعہ تھا۔ اب یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیرف آخر ہوتا کیا ہے۔ آسان لفظوں میں ٹیرف ایک ٹیکس ہے، ایک محصول یا محصولی چارج ہے جو ایک ملک دوسرے ملک سے آنے والی چیزوں یعنی امپورٹس پر لگاتا ہے۔ لیکن یہ صرف پیسہ جمع کرنے کا طریقہ نہیں ہے، اس کے اور بھی بہت سے مقاصد ہوتے ہیں۔ مثلاً حکومتیں اس کا استعمال اپنی لوکل انڈسٹریز کو بچانے کے لیے کرتی ہیں تاکہ وہ باہر کے مقابلے سے محفوظ رہیں۔ دوسرا بڑا مقصد ہوتا ہے سرکاری ریونیو جنریٹ کرنا، یعنی حکومتی معاملات کے لیے آمدنی حاصل کرنا۔ کسٹمز ڈیوٹی ہمیشہ سے سرکار کے لیے آمدنی کا ایک اہم ترین ذریعہ رہا ہے۔ اور تیسرا، کبھی کبھی اسے سیاسی دباؤ ڈالنے یا کسی کو سزا دینے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ آپ نے سینکشنز کی صورت میں دیکھا ہوگا۔ دوستو تو یہ جو ٹیرف کی پالیسی ہے اس کو باقاعدہ ایک اکنامک ٹول کی شکل کس دور میں ملی؟ وہ تھا مرکنٹلزم کا دور، جو تقریباً 15ویں سے 18ویں صدی تک چلا۔ اس دور میں انگلینڈ، فرانس اور اسپین جیسے ممالک نے باہر سے آنے والی چیزوں پر بھاری ٹیرف لگائی۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کے اپنے ممالک کی لوکل انڈسٹریز ترقی کریں اور مضبوط ہوں۔ لیکن اگر ہم ماڈرن ٹیرف پالیسی کی بنیاد کی بات کریں تو وہ مشہور ماہر معیشت یعنی اکانومسٹ ایڈم اسمتھ اور ڈیوڈ ریکارڈو نے رکھی۔ اگرچہ یہ حضرات فری ٹریڈ یعنی آزادانہ تجارت کے بڑے حامی تھے، لیکن وہ کچھ حالات میں ٹیرف کی ضرورت کو بھی تسلیم کرتے تھے۔ اب ایک اور سوال، یہ ٹیرف لگایا کیوں جاتا ہے؟ میں نے پہلے بھی کچھ وجوہات بتائی تھیں لیکن ان کو تھوڑا اور واضح کرتے ہیں۔ ایک بڑی وجہ ہے پروٹیکشنزم، یعنی اپنی ملکی صنعت کو باہر کے سخت مقابلے سے بچانا۔ دوسری وجہ ہے ریونیو جنریشن، سرکار کو اپنے خرچے پورے کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، اور کسٹمز ڈیوٹی اس کا ایک پرانا اور اہم ذریعہ ہے۔ اور تیسری اہم وجہ ہے پولیٹیکل ٹولز، یعنی سیاسی دباؤ۔ ٹیرف کو سیاسی دباؤ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، مثال کے طور پر دشمن ملکوں پر دباؤ ڈالنے یا انہیں سزا دینے کے لیے، جیسے کہ ہم نے حالیہ یو ایس چائنا ٹریڈ وار میں بھی دیکھا۔ اب بات شروع ہوئی ہے یو ایس چائنا ٹریڈ وار کی۔
تو کیوں نہ پہلے ہم یو ایس چائنا ٹریڈ ہی کی ہسٹری پر بات کر لیں. آخر یہ رشتہ کب شروع ہوا اور کیسے ترقی کرتا گیا؟ یو ایس اور چائنا کے درمیان تجارت کا جو پہلا راستہ کھلا وہ تھا 1784 میں، جب پہلا امریکن جہاز جس کا نام تھا دی ایمپریس آف چائنا آج کے دور کے گوانزو کے لیے روانہ ہوا. یہ پہلا ایسا کمرشل سفر تھا جو یونائٹڈ اسٹیٹس نے سیدھا چائنا کے لیے کیا تھا. اس جہاز کا مقصد کیا تھا؟ اس جہاز کا مقصد تھا کہ وہ چائنا سے چائے، ریشم اور چینی کے برتن امریکہ لانا چاہتا تھا. یہ وہ زمانہ تھا جب جارج واشنگٹن امریکہ کے پریزیڈنٹ تھے. یو ایس ابھی برٹن کے اثر سے نکل کر اپنی ڈائریکٹ فورن ٹریڈ شروع کر رہا تھا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ 19ویں صدی میں دونوں ممالک کے درمیان ٹریڈ کافی لیمیٹڈ تھا. پھر وہ وقت آیا جب 1972 میں پریزیڈنٹ رچرڈ نکسن نے چائنا کا ایک تاریخی دورہ کیا. اس دورے سے تجارت کے نئے دروازے کھلے اور اس کے بعد 1979 میں یو ایس اور چائنا کے درمیان باقاعدہ ڈپلومیٹک رشتے قائم ہوئے اور دونوں ممالک نے بائیلیٹرل ٹریڈ ایگریمنٹس پر بھی دستخط کیے. دوستو پھر آیا ماڈرن ٹریڈ بوم کا دور جو 1980 سے لے کر 2000 تک چلا. اس وقت میں چائنا نے بہت ساری اکنامک ریفارمز کی اور پھر ایک بہت اہم واقعہ ہوا 2001 میں. چائنا ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن یعنی WTO کا ممبر بن گیا. اس کے بعد تو یو ایس اور چائنا کے درمیان جو ٹریڈ تھی اس نے بہت تیزی سے ترقی کی. لیکن پھر اچانک 2018 سے سینیریو بدل گیا. یو ایس نے چائنا سے آنے والی امپورٹس پر ٹیرفز لگانا شروع کر دیے. اس کے جواب میں چائنا نے بھی امریکہ سے آنے والی چیزوں پر کاؤنٹر ٹیرفز لگا دیے اور یہ کانفلکٹ ہی بنا یو ایس چائنا ٹریڈ وار، جس کا اثر صرف ان دو ممالک پر نہیں بلکہ پوری گلوبل اکانومی پر پڑا. اب بات کرتے ہیں یو ایس چائنا ٹریڈ وار کی شروعات کی جو ہوئی 2018 میں. اس وقت کے امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے چائنا کے خلاف اپنی ٹیرفز پالیسی کا آغاز کیا. اس نے ایک بڑی ٹریڈ وار کی بنیاد رکھی جس میں تقریباً 250 ارب ڈالر کی چائنیز گڈز پر ٹیرف لگا دیا گیا. چائنا نے بھی جواب میں کاؤنٹر ٹیرف لگایا جو 110 ارب امریکی ڈالر تک تھا. یہ ٹیرفز کن چیزوں پر لگائے گئے؟ سٹیل اور ایلومینیم پر چائنا نے یو ایس کے ایکسپورٹس پر ٹیرفز لگائے. ٹیکنالوجی پروڈکٹس بھی اس سے محفوظ نہیں رہیں. یو ایس نے چائنیز ٹیک کمپنیز جیسے ہواوے پر ریسٹرکشنز لگائیں جس سے گلوبل ٹریڈ بھی متاثر ہوا. پھر آیا 2020 کا سال. یہ ٹریڈ وار کا پیک تھا لیکن اسی سال فیز 1 ٹریڈ ایگریمنٹ پر دستخط ہوئے. اس ایگریمنٹ میں چائنا نے 200 ارب امریکی ڈالر تک یو ایس گڈز خریدنے کا وعدہ کیا لیکن ان ٹرمز کو پورا کرنا اتنا آسان نہ تھا. اس فیز 1 ایگریمنٹ کے کچھ اہم پوائنٹس تھے. چائنا نے ایگریکلچر پروڈکٹس جیسے سویابین اور پورک خریدنے کا وعدہ کیا. انٹلیکچوئل پراپرٹی اور کرنسی مینپولیشن کو لے کر بھی کچھ پابندیاں لگنی تھیں. چائنا نے ٹیکنالوجی ٹرانسفر اور ٹریڈ سیکرٹس کو بچانے کا بھی وعدہ کیا. اور پھر 2020 اور 2021 میں کووڈ-19 وبا آئی جس نے ٹریڈ ریلیشنز کو اور بھی کمپلیکس بنا دیا. ٹیرفز کے باوجود چائنا کی اکنامک ریکوری بہت تیزی سے ہوئی جبکہ یو ایس کی اکانومی کو بھاری نقصانات اٹھانے پڑے. یہ دور ٹریڈ وار میں اور بھی پیچیدگیاں لے آیا. 2021 میں جب پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے عہدہ سنبھالا تو انہوں نے ٹریڈ ریلیشنز کا ازسر نو جائزہ لیا. انہوں نے ٹیرفز کو مینٹین رکھا لیکن چائنا سے یہ ڈیمانڈ کی کہ وہ اپنے کمٹمنٹس پورے کرے. بائیڈن نے یورپی یونین جیسے اتحادی ممالک کو بھی انوالو کیا تاکہ چائنا کے خلاف ایک کلیکٹیو پریشر بنایا جا سکے. 2022 تک بھی ٹریڈ وار پوری طرح سے ختم نہیں ہوئی تھی لیکن اس کا اثر گلوبل سپلائی چینز اور گلوبل انفلیشن پر بہت زیادہ پڑا. چائنا نے اپنی میڈ ان چائنا 2025 پالیسی کو جاری رکھا جس میں وہ ایڈوانس ٹیکنالوجیز میں خود کفیل ہونا چاہ رہا تھا خاص طور پر سیمی کنڈکٹرز اور AI جیسے سیکٹرز میں. 2023 تک چائنا نے ڈومیسٹک اکانومی پر زیادہ فوکس کیا. کنزیومر ڈریون گروتھ اور ٹیکنالوجیکل انوویشن کو امپورٹنس دی گئی. یو ایس نے چائنا کی مارکیٹ میں ایکسیس کے لیے نئے طریقے اپنائے
لیکن وہ چائنا پر سیاسی دباؤ بھی بنا رہا تھا، ہیومن رائٹس اور ہانگ کانگ جیسے مسائل پر خاص طور پر۔ گلوبل سپلائی چینز پر اس کا کیا اثر ہوا؟ کووڈ 19 کے بعد سپلائی چینز نے نئے انداز اپنائے۔ چائنا کی زیرو کووڈ پالیسی سے 2020-2022 میں ڈسرپشنز آئیں۔ اس کا اثر پوری دنیا کی ٹریڈ اور مینوفیکچرنگ سیکٹرز پر پڑا۔ چائنا کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو نے کچھ ملکوں کو نئے راستے دیے، لیکن کچھ ممالک یو ایس کی ٹریڈ اکنامک انفلوئنس کو ترجیح دے رہے تھے۔ 2024 سے لے کر اب تک ٹریڈ اور ٹیکنالوجی کی ریولری جاری ہے۔ یو ایس چائنا ٹیک وار بہت تیز ہو گئی ہے۔ سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ اور 5G نیٹ ورک میں کمپٹیشن بڑھ گیا ہے۔ ٹریڈ ڈیلز کی بجائے دونوں نے بائیلیٹرل ایگریمنٹس کو گلوبل فورمز میں ایکسٹینڈ کیا۔ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا رول اس میں اور بھی اہم ہو گیا۔ 12 مئی 2025۔ دوستو، آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ یو ایس اور چائنا نے اپنی ٹریڈ وار میں ایک اہم کمی کی ہے۔ دونوں ممالک نے اپنے ٹیرفز کو ٹیمپریری طور پر واپس لے لیا ہے۔ یہ گلوبل اکنامک سٹیبلٹی کے لیے ایک اچھا قدم ہے۔ اگر ٹیرفز کی کمی کی بات کریں تو یو ایس نے چائنیز گڈز پر ٹیرف 145% سے 30% تک کم کر دیا ہے، اور چائنا نے یو ایس گڈز پر جو ٹیرف لگائے تھے وہ 125 سے 10% تک کم کر دیے گئے ہیں۔ اس رول بیک کے بعد دونوں ممالک نے اپنے 91% ٹیرفز کو ٹیمپریری طور پر سسپینڈ کر دیا ہے۔ یہ ایگریمنٹ جنیوا میں ایک طویل گفتگو کے بعد طے پایا۔ یو ایس ٹریجری سیکرٹری اسکاٹ بیسنٹ اور ٹریڈ ریپریزنٹیٹو جیمیسن گریر نے اس ڈیل کا اعلان کیا۔ اس خبر سے گلوبل مارکیٹس میں پازیٹیو ریئیکشن دیکھا گیا ہے۔ اگر یو ایس اسٹاک فیوچرز کی بات کریں تو ڈو جونز میں 2.2% کا اضافہ ہوا، S&P 500 میں 2.8% اور نزداق میں 3.8% کا اضافہ دیکھا گیا۔ یورپین اور ایشین مارکیٹس میں بھی تیزی دیکھی گئی۔ اس کے علاوہ US ڈالر کی ویلیو بھی میجر کرنسیز کے مقابلے میں مضبوط ہوئی اور گولڈ پرائسز میں کمی واقع ہوئی۔ لیکن دوستو، یہ رول بیک صرف ایک ٹیمپریری قدم ہے۔ ابھی بھی بہت سے مسائل باقی ہیں۔ چائنا نے اپنے پری اپریل 2 ٹیرفز کو ابھی بھی مینٹین رکھا ہے۔ نان ٹیرف میئرز بھی ابھی باقی ہیں۔ چائنا نے کچھ US کمپنیز کو بلیک لسٹ کیا ہے اور ایکسپورٹ کنٹرولز لگائے ہیں۔ ریئر ارتھ میٹیریلز پر جو ریسٹرکشنز ہیں وہ بھی ابھی تک برقرار ہیں۔ US آفیشلز نے یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ یہ رول بیک ایک کنسٹرکٹیو قدم ہے، لیکن جو اسٹرکچرل ڈسپیوٹس ہیں جیسے انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس وہ ابھی بھی حل طلب ہیں۔ دوستو، ڈونلڈ ٹرمپ کا 2018 میں ٹیرفز لگانے کا فیصلہ بہت بولڈ تھا۔ اس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس فیصلے کا مقصد تھا چائنا کو اس کے انفیئر ٹریڈ پریکٹسز کے لیے ذمہ دار ٹھہرانا، جیسے انٹلیکچوئل پراپرٹی تھیفٹ، فورسڈ ٹیکنالوجی ٹرانسفرز اور ٹریڈ امبیلنس۔ ایکسپرٹس اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ چیڈ براؤن کہتے ہیں ٹرمپ ٹیرفز نے چائنا کی پالیسیز نہیں بدلیں، لیکن دنیا کو بات کرنے پر مجبور کیا۔ سینیٹر گریسلی کا کہنا ہے ٹیرفز امریکن کنزیومرز پر ٹیکس ہیں، ان سے قیمتیں بڑھی اور ہمارے فارمرز کو نقصان ہوا۔ نکولس لارڈی کے مطابق اس ٹریڈ وار سے وہ اسٹرکچرل ریفارمز نہیں ہوئی جو وعدے کیے گئے تھے۔ چائنا جھکا نہیں۔ دی اکانومسٹ کے ایڈیٹوریل میں کہا گیا ٹیرفز نے لیوریج تو دیا لیکن ہمارے اپنے نقصان بھی کیے۔ دوستو، اب دیکھتے ہیں اس فیصلے کی فائنل بیلنس شیٹ۔ اسٹریٹجک پریشر کی بات کریں تو یہ چائنا کو گلوبل لیول پر اکاؤنٹیبلٹی میں لے آیا۔ مینوفیکچرنگ بوسٹ میں کچھ سیکٹرز میں ٹیمپریری اپ لفٹ دیکھا گیا، لیکن کنزیومر برڈن بڑھا، قیمتیں بڑھیں اور انفلیشن ہوئی۔ فارمرز اور ایکسپورٹرز کو بھی بلینز کا نقصان اٹھانا پڑا چائنیز ریٹیلیشن کی وجہ سے۔ سپلائی چین میں ڈسرپشن ہوئی، گلوبل لاجسٹکس اور سورسنگ انسٹیبل ہوئی۔ ڈپلومیٹک آؤٹ کمز میں چائنا نے کچھ ریفارمز کیے، مگر فنڈامنٹل پالیسی چینج نہیں کی گئی۔
آخری بات یہ ہے کہ ٹرمپ کا یہ فیصلہ ایک اسٹریٹجک جھٹکا تھا جو شارٹ ٹرم میں رسکی تھا لیکن لانگ ٹرم میں امپیکٹفل ہو سکتا ہے، صرف اس صورت میں اگر اگلے لیڈرز اس پریشر کو پالیسی ریفارمز میں تبدیل کر سکے۔ لیکن اگر صرف نتیجہ دیکھا جائے تو ٹیرفز نے زیادہ اکنامک پین دیا اور کم ڈپلومیٹک گین حاصل ہوا۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ساری گیم، ساری پلاننگ اور ٹیرف کی حقیقت سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ سمجھ گئے یا آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ اگلی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ پائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اب اپنے میزبان کلیم اظہر کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو، ولاگ یا کسی اور پیغام کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ آپ اور آپ کے اہل خانہ کی زندگی اور آخرت میں خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے۔ اللہ حافظ۔